نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم حیض کی صورت میں عورتوں سے جدا رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم اس طرح ان کے قریب جاؤ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اور یحب المتطہرین، اور اللہ پاک رہنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سامعین اکرام سمجھنا یہ ضروری ہے کہ حیض کس کو کہتے ہیں۔ حیض وہ خون ہے جو بالغہ عورت کے رحم سے ہر مہینے میں آتا ہے، اور اس سے حیض کہتے ہیں۔ بالغہ عورت کے ہر مہینے میں جو خون آتا ہے رحم سے، اسے حیض کہتے ہیں۔ کم سے کم مدت اس کی 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 10 دن سے زیادہ وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ ہوگا۔ اب اس میں 2 حکم ہیں کہ اس میں حیض کے اندر نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، کعبہ کا طواف کرنا، مسجد کے اندر داخل ہونا، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، اور اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں مباشرت کرنا، جمع کرنا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا۔ ایسا یہ عورت نہیں کر سکتی جس کو حیض آتا ہو۔ اب حیض کی جو مدت ہے وہ 3 دن سے جو ہے نا، حیض کی مدت 3 دن سے جو کم ہوگا یا 10 دن سے زیادہ ہوگا وہ حیض نہیں ہوگا۔ جو 3 دن سے کم ہوگا یا 10 دن سے زیادہ ہوگا وہ حیض نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا۔ ایک تو حیض ہے اور دوسرا استحاضہ ہے۔ استحاضہ کے دنوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور میاں بیوی کا آپس میں ملنا، مباشرت کرنا، جمع کرنا، یہ سب جائز ہے۔ حیض کی صورت میں یہ جائز نہیں ہے اور استحاضہ کی صورت میں جائز ہے۔ حیض میں کسی عورت کی مدت جو ہے 3 دن ہوتی ہے، کسی کی 5 دن، کسی کی 7 دن۔ اکثر اس عورت کی جو عام روٹین چلتی ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے، کبھی کبھی کمی کوتاہی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ روزے کے مسئلے میں اگر کسی عورت نے روزہ رکھا اور رمضان میں اسے حیض آ گیا تو اب روزے کی قضا اسے کرنی ہوگی۔ عید کے بعد حیض کے دنوں کے اندر جو اس کی جو ہے نا روزے چھوٹ گئے تھے، اب اس نے ان روزوں کی قضا کرنی ہے اور انہیں دوبارہ رکھنا ہے۔ لیکن اگر جیسے ہی اسے کسی نماز کے اندر حیض آ گیا، لیکن اب جتنے دن اسے حیض آیا ان دنوں کی قضا نماز میں نہیں کرنی، یعنی کہ جو حیض کے دوران میں اس کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا اس عورت پہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ وہ نمازیں دوبارہ پڑھے۔ اچھا، 10 دن سے اگر خون آیا، 8 دن خون آیا یا پھر بند ہو گیا، پھر آ گیا، یعنی 8 دن یا 10 دن اس طرح، اور بعض اوقات 9 دن ہوئے اور اسی طرح 6 دن ہوئے پھر خون بند ہو گیا، تو یہ استحاضے کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہوتا۔ یعنی 10 دن خون آیا، 8 دن خون آیا، بند ہو گیا، پھر آ گیا، یہ استحاضے کا خون ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ اس میں روزہ، نماز، جمع کرنا، یہ سب جائز ہیں۔ اچھا، عورت حیض کے اندر تھی، جیسے ہی رمضان کے دن میں جو ہے نا پاک ہو گئی، جیسے عورت صبح پاک ہوئی، آدھا دن گزر گیا، تو اب رمضان کا مہینہ ہے اور اس دن اسے حیض آ چکا ہے، تو اب اس کی روزے کی قضا کرے گی، اور جتنے دن حیض میں رہی ہے اس کی قضا وہ کرے گی۔ لیکن کیا ہوا، نماز پڑھتے پڑھتے عورت کو حیض آیا، اب یہ ناپاک ہو گئی، اب جس نماز میں اسے حیض آیا ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھے گی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دن ایام حیض کے گزرے تھے ان میں وہ نماز قضا نہیں کرے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، نساؤکم حرث لکم، فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، تم اپنی کھیتیوں میں آؤ، ان شئتم، جس طرح تم چاہو۔ اب یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ عورت کی جو مباشرت کی جو طریقہ ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، نہ کہ
وہ جگہ کہ جہاں پہ اللہ نے حکم نہیں دیا، یعنی جہاں بھی آؤ تم کھیتی میں آؤ۔ کھیتی سے مراد کیا ہے کہ اب دیکھیں کہ انسان جب اناج دانہ پھینکتا ہے تو اس سے گندم اگتی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی اناج اگتا ہے زمین سے، تو عورت کے بچہ پیدا کرنے کی جگہ اس کی شرمگاہ ہے، تو ہمارے جہاں سے بھی آؤ تم شرمگاہ میں آؤ، نہ کہ تم کسی غیر طریقے سے کسی فطرتی جگہ میں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم دوسری جگہ میں اپنے آپ کو نہ لے کے آؤ، یعنی جس طرف سے بھی آؤ تم آ سکتے ہو، لیکن آنا تم نے کھیتی میں ہے، یعنی یہ مباشرت کا اللہ نے حکم دے دیا، یعنی جو فطرتی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاتو حرسکم ان نشیتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ وعلموا، ڈرو اللہ سے، وعلموا بے شک اللہ جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ تو اب یہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے مباشرت کا کہ کس طرح مباشرت کرنی ہے، اور اسی طرح پھر جو گندگی خون آتا ہے اس کا حکم دیا ہے کہ ان دنوں میں تم نے اللہ کے احکام کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔